آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم یعقوب کے خط کی ان دنوں میں اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے تیسرے باب کی چند آیات ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ صفحہ نمبر 269 پہ ہے، لکھا ہے، اے میرے بھائیوں، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں، تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مونجی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے، بڑی شیخی مارتا ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے، وہ سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی نہیں رکتی، جو کبھی رکتی نہیں، زہر قاتل سے بری ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا۔ اے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ کیا میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ خداوند کے زندہ اس کی اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج جس بات پر ہم خداوند کا کلام سیکھیں گے وہ ہے اپنی زبان کو ٹیمنگ کرنا، TAMING ہے، اس کا مطلب ہے سنبھالنا، درست کرنا، یا آپ اس کو یہ لکھ سکتے ہیں کہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرنا۔ کیا کرنا؟ تو یہ روحانی لوگ تھے، خدا کے لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ روزے رکھتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خداوند کی راہوں پر چلتے تھے، ہدیے نذرانے دیتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ بائبل مقدس کو پڑھتے ہوں گے، تعلیم حاصل کرتے ہوں گے، دعائیہ ان کی زندگی ہوگی۔ لیکن ان کو بتایا گیا کہ بھئی اپنے الفاظ کی حفاظت کرنا ہے، اور لکھا ہوا ہے کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا۔ تو روحانی زندگی میں کاملیت کی طرف بڑھنا کے لیے جو ایک بڑا کام ہے
गौर कीजिए इस बात पर, इधर उधर नहीं देखो। कभी कभी शैतान हमारी तवज्जो और तरफ कर देते हैं। सिर्फ हमारी परस्तश नहीं, सिर्फ हमारी दुआ नहीं, सिर्फ हमारी जो है वो खुदा को देना नहीं है, इंसानी जिंदगी में सबसे ज्यादा ज़बान है। रूहानी लोगों की मुश्किल क्या है? ज़बान। और ये वो कह रहा है, अपनी ज़बान को संभालना, अपनी ज़बान को दुरुस्त करना। लिखा है कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में, तो हम किस में करते हैं? नापाक कैसे होते हैं? बातों में। तो याद रहे, सिर्फ ये नहीं कि बोलना ज्यादा ही मसाइल है। हो सकता है कोई कम बोलता हो, पर जब बोलता हो तो ऐसी बात करे जिससे उसकी जिंदगी में अपने आप को ही नापाक करे। तो जो बात मैं आपकी रूह तक पहली लाना चाहता हूं वो ये है, ज़बान अगर कंट्रोल में ना हो तो फिर सारा जिस्म दागदार होता है। क्या ना हो? आप, इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सारी चीज़ें आप बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं काबू में? ज़बान नहीं है। तो ज़बान जो है वो यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है कि वो सारे जिस्म को भी कंट्रोल करती है। दूसरी आयत पढ़े तो किसी वक्त पहली आयत पर इसके कलाम सीखेंगे, लेकिन आज मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ। लिखा है, इसलिए हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। तो फिर कामिल हम कैसे हो सकते हैं इस कलाम के मुताबिक? है किस पर काबू है? ज़बान पर काबू। और ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए जो अपने आप को रूहानी समझते हैं, क्या हम क्या हो गए हैं? रूहानी लोगों के लिए जो है वो अपनी ज़बान पर कंट्रोल, अपनी ज़बान पर कंट्रोल, ये बड़ा क्या है? ज़रूरी है। किन लोगों के लिए? जिस्मानी लोगों की बात नहीं यहाँ हो रही। उनकी ज़ुबान कंट्रोल में हो या ना हो वो तो पहले ही गुनहगार हैं, लेकिन ईमानदार रूहानियत में बढ़ना चाहते हैं, खताओं से बचना चाहते हैं, गुनाहों से बचना चाहते हैं, पापों से बचना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ुबान पर काबू करें। और मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी हमारी ज़िंदगी से वो बातें निकलती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। मतलब अगर आप पतरस का पहला ख़त पढ़ें, पतरस का पहला ख़त उसका दूसरा बाप, वहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, मिसाल दी गई है जीसस के बारे में। 22वीं आयत, ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गाली खाकर, ना वो दुख पाकर किसी को, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के। तो क्या किया उसने? गुनाह नहीं किया। किस हवाले से गुनाह नहीं किया? अपनी ज़ुबान से गुनाह नहीं किया। अपनी क्या नहीं किया? मैं जब वो पढ़ रहा था मैं बड़ा सोच में, पता नहीं आप कितना इसको डीप लेते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़ी सोच में पड़ गया। मैंने फिर आज हम जब यहाँ दुआ कर रहे थे, मैंने कहा खुदा के खादिम भी थे, मैंने कहा वो आज ज़बूर 51 गाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि हम अक्सर बातों में क्या करते? खता करते हैं। कईयों को बोलने का बड़ा जो है मसला है, कई जो मुंह में आए उन्होंने क्या कर देना है, उसका असर आपकी बॉडी पर पड़ता है, उसका असर आपकी रूहानी ज़िंदगी पर पड़ता है, उसका असर आपकी ज़िंदगी में क्या करता है, होता है कि इसलिए लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो
کیا کرتا تھا، اس کے اندر کوئی مکر فریب نہیں تھا اور گالی دے کر وہ کیا نہیں کرتا تھا، لیکن یہاں پر خاص اس کے منہ کی بات کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ منہ کی بات کی گئی ہے، زبان کی بات کی گئی ہے، کیونکہ وہ زبان سے جو ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ پھر اگر آپ امثال کی کتاب کی ایک مشہور ورس پڑھیں جو آپ کو یاد ہے، پھر یاد دہانی کے طور پر اس کو پڑھیں کہ یہ کتنی طاقت ہے الفاظوں کے اندر، کتنی قوت ہے، اور جو خدا کے بندے جو حکمت کا بادشاہ تھا اور بہت کچھ خداوند نے اس پر ظاہر کیا، وہ امثال کی کتاب کے 21ویں باب کی 18ویں باب کی 21ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ امثال کی کتاب کے 18ویں باب کی 21ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں موت، سب بولیے، موت اور زندگی زبان کے ہے۔ اتنی بڑی چیزیں انسان کے قابو میں ہے، کون کون سی؟ تو کس کے قابو میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ موت اور زندگی کا مالک۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ زبان میں ہے۔ آپ اپنے لیے موت بھی خریدتے ہیں، غربت بھی خریدتے ہیں، بیماریاں بھی خریدتے ہیں زبان کی وجہ سے۔ اور کئی اونج بڑے اچھے ہوندے نے پر ان کی زبان اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ جب وہ بولتے ہیں پھر ان کی زندگی کیا ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے۔ جو ہے انسان پہچانا کہاں سے جاتا ہے؟ آپ کوئی آئے، وہ آپ کو بڑی اچھی پرسنالٹی، آپ کسی کو اندازہ نہیں کر سکتے بڑا پڑھیا لکھیا ہے۔ کئی دفعہ ان پڑھ لوگوں کی اتنی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ بولیں تو پتہ لگ جاؤ بھائی اندروں ہے، کیونکہ جب وہ بولیں گے، ہم ایک پڑھ بندہ ہے انگلش کا کوئی لفظ بولے گا تو کہیں نہ کہیں اس میں کیا ہوگی؟ ہے غلطی ہوگی۔ تو مطلب میں یہاں ان پڑھ یا پڑھے لکھے میں وہ فرق نہیں کر رہا۔ میں جو بات آپ کی روح میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زبان کس سے پتہ چلتا ہے؟ آپ بولیں تو پتہ چل جاتا ہے یار بندہ یار واقعی خداوند کی حضوری میں آپ کہیں گے یار وہ بندہ بڑا پڑھا ہے، اس کو کلام بڑا آتا تھا یار، اس کی بڑا اس کا نالج ہے یار۔ تو کیسے پتہ چلے گا اس کے نالج کا؟ بولے گا تو پتہ چلے گا، کہ اس کے دعا کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بندہ روحانی ہے یا جسمانی ہے۔ تو جو ہے ان چیزوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو یاد رہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں۔ تو جو کچھ آپ زبان سے بولتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں، جو ابلیس کے قبضے میں ہے، جو ابلیس کی چالوں میں اور منصوبے ہیں، یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، اپنے حالات کے خلاف بات کریں اور کہیں ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایویں نہیں وہ دستا رہنا منو اینیاں بدروہاں نے او بھی ملی سی، او بھی ملی سی، او بھی ملی سی۔ ایک ہو یسوع کا کلام یہ کہتا ہے، یسوع کے کلام میں یہ ہے، یہ بیماری کا جو ہے وہ اقرار کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی یہ کہنے یسوع میرا شافی ہے، وہ مجھے کیا کرے گا؟ شفا دے گا۔ کئی ہر بندے نو جڑا نہیں بھی ہوئے، پینچر والے نو بھی دستے نے کہ منو اینیاں بیماریاں نہیں تو میں نے پینچر لاؤنا ہی، اس کو بیماری کی جانا دکان تے لین سودا تے 10 اگلے نو بیماری آنی، بھائی میں شوگر ہی بڑے دن سالاں تو بس وہ کوئی شوگر دی بیماری ہے تو دوائی ہے۔ کہنا جو میں چاہتا ہوں زندگی اور موت زبان کے کیا ہیں؟ قابو میں ہے۔ آگے لکھا جو اس کو عزیز رکھتے اس کا پھل کھاتے ہیں۔ کہ موت، غربت، پرابلم، بیماریاں اپنی زبان نہیں خرید دے۔ اس لیے آگے 2 مثالیں اس نے خاص دی ہیں کہ زبان میں طاقت کتنی، زبان میں طاقت کتنی ہے۔ زبان کی طاقت کو دیکھیں، آپ کی باڈی کے اندر سب سے طاقتور شے پڑی ہے، وہ کون ہے؟ زبان ہے۔ کتنی؟ کتنے انچ کی ہے؟
تو ہے کیا ہے اس میں؟ طاقت بڑی جو ہے دے اندر. سنیں اس کی طاقت کتنی ہے. دیکھو لکھا 2 مثالیں دی ہیں اس نے کہا جب ہم قابو کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں کیا دے دیتی ہے تو ان کے سارے بدن کو بھی کیا کر سکتے ہیں. گھوڑے کے سینے میں طاقت بڑی ہوتی ہے. آج تو جو ہے وہ انجن نکل آئے, بڑے بڑے گاڑیاں. پرانے وقتوں میں کیا ہوتے تھے؟ آپ نے تو شاید اتنا سفر نوجوانوں نے نہ کیا ہو, جو ہماری ایج کے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں تانگے دیکھی ہیں, کتنی بڑے ہوتے تھے, لیکن وہ گھوڑے کے اندر کیا ہوتی ہے. لیکن گھوڑے کو بھی قابو کرنے کے لیے اتنا طاقتور کو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس سے وہ کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ہم اپنے بدن کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے, بدن کنٹرول میں آ جائے گا. تو یہ وہ سکھانا چاہتا ہے. پہلی بات ہے کئی رام نہ کو گل ریڑ دین دینے. کیا دین دینے؟ کرنی آسان ایویں آستہ ہی ہے, پر کی کرنا ہے. اور میں زیادہ بولنے والوں کو بھی کہوں کہ خدا زیادہ وہ کرتے ہیں بولنے والے, وہ نپاک ہوتے ہیں. کس سے؟ اور کئی بڑے چلاک بنتے ہیں, انہوں نے کہنا پہنتا ہے کہ بھائی جی کٹ گلا کرو. اسی لیے جو خدا کے قریب جاتے ہیں پھر وہ خاموش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ان کو کئی باتوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ انہوں نے کرنی نہیں ہے. جو ماڑا بندہ ٹر بہت ہی کرتا ہے نا, اسی طرح کئیوں کو یہ ہوتا ہے, وہ ثابت کرنا چاہتا ہے منو بڑا کچھ ہوتا ہے, میں بہت بھاوے کردہ کی ہوئے خطا ہی ہو. اس لیے حکمت والے لوگ سوچتے زیادہ ہیں, بولتے کم. اور کیسے ظاہر ہوگا؟ خبیث آدمی شرارت کو کھود کر نکالتا ہے اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی. ظاہر کہاں سے ہوا کہ وہ خبیث ہے؟ خبیث کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کس, شیطان شخص. ایک اور آیت پڑھی 26ویں باب کی 20ویں آیت, مثال کی 26ویں باب کی 20ویں آیت. کیا لکھا ہے؟ آیت کیا نکالی ہے؟ لکڑی نہ ہونے سے آگ, اور جہاں کیا مطلب؟ لکڑی نہ ہوئے تھے آگ, جو لکڑی نہیں تھی آگ کسو لکڑی. پھر جہاں غیبت کیا ہوتی ہے؟ چغلی, بخیلی, چغلی والا, وہاں جو اگر نہ ہو تو جھگڑا کیا ہو جاتا ہے؟ موقوف ہو جاتا ہے. تے اگ کون لاؤں دے جو ایتھوں سنی اونا دی سنی ایتھوں دے فاصلے, لکڑی ختم ہو جاتی ہے, آگ پہنچ جاتی ہے. تو لکڑی اتنے کنوں کیا غیبت کو, چغل خور بنتے. سب سے زیادہ بائبل میں ایک داؤد نبی کے پاس سے ایک بندہ ہو کر گیا تھا, تو انہوں پتا ہی انہیں جا کے ساؤل نو کی لگاؤنی تھی. انہوں نے کہا میں نے اس دن اسے دیکھ لیا تھا جب وہ میرے پاس سے گزرا تھا کہ یہ بندہ خبیث بندہ ہے, یہ بندہ کیا ہے؟ چغل خور بندہ ہے, یہ غیبت گو بندہ ہے. اور اس کی غیبت کی وجہ سے بھلا کتنے کاہن مارے گئے تھے؟ 80. یہ جو پاک کتنے 80 کاہن مارے گئے تھے اس کے بائبل مقدس پہ. جب داؤد بھاگ کر ساؤل سے گیا تھا اور ایک کاہن کے پاس چلا گیا تھا, وہاں اس نے کیا لی تھی؟ بنا لی تھی.
تو اس نے تو چونکہ جاتی جولیت کو مارا تھا وہ بڑا خوش ہو گیا اس کو دیکھ کر، اسے نہ پتا نہ کچھ. وہاں جاتی جولیت کی تلوار بھی پڑی تھی، اس نے وہ بھی دے دی. وہاں ایک بندہ تھا، وہاں ایک بندہ تھا، انہوں پتا سی انہیں کہا میں اسی دن چال لگا تھا کہ تسی بھی اپنے گرد گرد ویر سکتے اور ہو سکتا ہے کہ آڈے جو بھی ہو. ویکھو جیڑا بندہ چگل خور ہے وہ بندہ آگ مانے گا، اور اس کے خاندان سے کبھی فاصلے نہیں مٹ سکتے، چرچ سے فاصلے نہیں مٹ سکتے، میاں بیوی کے فاصلے نہیں مٹ سکتے، کہ وہ آگ بجانے گا. تو لکڑی ختم ہو جائے ہے، آگ بجھاؤنی ہوئے تو پھر کی کر دو؟ زبور کی کتاب نکالو، 52 زبور نکالو، 52 زبور نکالو. کیا خدا کا کلام ہے. 52 زبور جی دوسری آیت. تیری زبان محض شرارت تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے، اے دغا باز تیز اسطرے کی مانند. تو زبان کو کیا کیا گیا ہے؟ تیز اسطرا. آپ کو سمجھانے کے لیے شاید نوجوان نسل کو نہ پتا ہو، پرانے وقتوں میں جتنی شیپ کی جاتی تھی وہ اس طرح سے، آج آپ اس کو تیز بلیڈ کی طرح سمجھ لو. کیا ہے؟ تو زبان کیا ہے؟ تیز اسطرا. کیا ہے؟ تیز اسطرا. بڑی منٹوں سے کاٹ دیتا ہے چیزوں کو. تو زبان بھی کاٹ دیتی ہے. اور یہاں کیا پڑھا ہے اپنے خدا کے کلام میں؟ تیری زبان محض شرارت کیا کرتی ہے؟ ایجاد کرتی ہے. اے دغا باز وہ تیز اسطرے کی مانند، صرف اسطرا نہیں، تیز اسطرا. کیا تھا؟ تیز اسطرا. کیوں کہا گیا؟ تیز کیا. ہو پرانے وقتوں میں جو دائی آتے تھے حکومت کرنے کے لیے، ان کے پاس ایک چیز ہوتی تھی، اس پر وہ اسطرے کو کیا کرتے ہیں؟ تیز. تو زبان بھی کیا ہے؟ جو کئیوں نے زبان اپنی تیز اسطرے کی طرح، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ پٹ لگا دیتی ہے، مار دیتی ہے بندوں کو. اور یہ زبان طاقت بتائی گئی ہے، اور اس لیے شادی شدہ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. صرف چگل خور لوگ برباد کرتے ہیں. کان چ کوئی نہ کوئی پائی جانا، کان چ کوئی نہ کوئی گل پائی جانی، فاصلے کی کر دینا. کہ کسی ایماندار کا شیوا نہیں ہے. ایماندار فاصلوں کو کیا کرنا؟ کم ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہوئی، ہو سکتا ہے کئی مسئلے ہو گئے ہوں، لیکن ان فاصلوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ کم کیا جاتا ہے. نہ صرف شادی شدہ میں، لڑائی جھگڑے کی زندگیوں میں اور مسائل کی زندگیوں میں. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کو صلح پسند شخص بڑا پسند ہے. کون سا؟ صلح پسند کس کو ہے؟ لکھا ہے جتنے صلح کراتے ہیں وہ خدا کو، جتنے فاصلے پیدا کرتے ہیں وہ کسی اور کے بیٹے کو، وہ آپ کو نہیں پتا. 57 زبور، 57 زبور کی چوتھی آیت. جی پڑھے چوتھی آیت. میری جان ببروں کے درمیان ہے، میری جان ببروں کے درمیان. جی میں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں، یعنی ایسے لوگوں میں جن کے دانت برچیاں ہیں. کیا ہے جی؟ برچیاں کیا ہوتی ہیں؟ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور تیر ہیں. پھر آگے جن کی زبان تیز تلوار ہے. اب پہلے اسطرے، اب زبان کو کیا کہا گیا؟ تیز تلوار کہہ دیا گیا. زبان اسطرے بھی ہے، اسطرا بھی ہے، تیز اور تیز تلوار کو آپ سمجھتے ہیں. اس کا کام ہے جیسے بندے کو کاٹ دیتی ہے تلوار، چیزوں کو کاٹ دیتی ہے تلوار، زبان بھی ایسے کاٹ دیتی ہے. خدا کا کلام یہ نقصان کرنے والی ہے. ایوب کی کتاب میں دیکھیں،
ایوب کی کتاب نکال، ایوب کی کتاب، ایوب کی کتاب میں 19واں باب، جی ایوب نے جواب دیا، میں پڑھتا ہوں۔ تب ایوب نے جواب دیا، تم کب تک میری جان کو کھاتے رہو گے اور اپنی باتوں سے مجھے چور چور کر۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کتنے دوست تھے؟ کیا دینے آئے تھے؟ تسلی۔ آ کر اس کے کیڑے، اور ایوب کو بیچارہ جو ہے وہ اتنا تنگ پڑ گیا، اس نے کہا یار تم نے تو میرا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اور کیا لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں؟ تم نے، تمہاری باتوں نے مجھے کیا کر دیا؟ چور چور کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، کچھ بندے آپ کے پاس جائیں گے، آپ کی زندگی کتنی بکھری ہو، آپ کتنے اداس ہوں، کتنے پریشان ہوں، وہ بندہ جائے گا تو وہ آپ کو کیا کر دے گا؟ آپ اس کے کہنے یار بندہ آیا سی، یار میں تو کافی پریشان تھا، لیکن جیسے وہ بندہ آیا اس نے باتیں کی، ہماری زندگی تازہ ہو۔ کئی بندے ایسے ہوں گے، آپ خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے، وہ بندہ آئے گا ساری محفل نو کی کر دے، اجاڑ کے رکھ دے گا، اور منٹا چوئیوں تھے آگ لگ جائے گی۔ اور یہ حال تھا ان دوستوں کا، تھے دوست، لیکن ایوب کہتے ہیں دوستوں نے مجھے کیا کہا؟ چور چور کر۔ یہ جنہیں بھی دوست ویکھو جڑے چور چور کرتے ہیں، کہ پاج پاج ادھر جاتے ہیں۔ لیکن داؤد نے یہ بھی کہا ہے نا، اینا نال میں یاری نہ، کبھی کو گاتے کتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس سے یاری رکھنی ہے یا نہیں رکھنی۔ کیا کہ وہ گیت ہے، گیت تیرے نیادے میں گاواں ربا، دل میرا نہ اس نال رلدا ہے، جڑا چال سدھی نہ انہاں نال میں یاری نہ پاواں ربا۔ انسان کتوں پہچانیا جاتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ زبان، اپنی جاریوں سے بھی پہچانا جاتا ہے، کوئی زبان میں ملتی ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے۔ ایک اور آیت پڑھی ہے مثال کی کتاب میں، نقصان، زبان کا نقصان چیک کرو کتنا ہے۔ تلوار بھی ہے، مسترا بھی ہے، برچیاں بھی ہیں، کیا جی؟ برچیاں بھی ہیں، اور چور چور لگتا ہے کہ آج جی میں کنے تھوڑا پڑیا تے پٹن دی، چور چور چور۔ ایک ہوتا ہے تھوڑا، ایک اور بھی کہتے ہیں، آتے ہیں ودان ہے پنجابی چ، ہماری کراچی کی زبان ہے، کیا ہے جی؟ یہ گن ہے، کراچی کی زبان اپنی ہے، انہوں کی کہتے ہیں گن، جو کرتے ہیں تو کہتے ہیں گن لے کے آؤ بڑا تھوڑا۔ ہم پنجاب میں کیا کہتے ہیں؟ ودان لے آ یار ودان۔ کئیوں کی زبان ایسی ہے جیسے ودان ہوتا ہے، جیسے گن ہوتی ہے جو سخت چیزوں کو بھی توڑ کے رکھ دیتی ہے، برباد کرتی ہے۔ تو ایوب کہتا ہے کہ انہوں نے میرے جو ہے مجھے چور چور کر دیا ہے۔ تو انہوں نے سارے نے تنیا نے کی پڑھے سی؟ ودان کی پڑھے سی؟ ودان پڑھے سی۔ آیت تسلی دین سے 10ویں باب کی 19ویں آیت پڑھے تھی، کیا ہے؟ کلام کی کثرت سے کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں۔ کیا مطلب زبان کلام کی کثرت؟ زیادہ بولنا، کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن جو ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا وہ دنا ہے۔ بائبل نے کس کو دنا کہا ہے؟ زبان کو کنٹرول کرنے والا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے زیادہ جڑے مذاقیے جو ہے، مذاقیے دیکھے جو بہت ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وقت سے پہلے دنیا میں بات ہے۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ وہ کسی حد تک تو، لیکن وہ کبھی کبھی اتنا آگے نکل جاتے ہیں، اتنی آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ خطاؤں میں کیا ہو جاتے ہیں۔ مزاح بھی کسی حد تک، مزاح بھی کسی حد تک ہے،
جب اس سے زیادہ ہو تو یہ خدا سے خالی نہیں ہے. اور وہ کئی دفعہ عوام کی زندگی میں ایک ہے کلام کی کثرت خدا سے خالی نہیں ہے، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا یہ نقصان کیا کرتی ہے. پھر یعقوب کے اس ادھر آ جاؤ. دو باتیں ہم نے سیکھی. کون کون سی سیکھی؟ پہلے تو ہم زبان کو کنٹرول کریں گے تو بدن کنٹرول میں. دوسری بات ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ نقصان کیا کرتی. اور پھر ایک اور چیز سیکھے کہ زبان میں جو ہے وہ کیا کرتی. لکھا ہے جو ہے وہ تیسرے باب کی 6 آیت. جی 6 آیت پہ لکھا ہے زبان ایک صاحب بولیے. زبان ایک ہمارے منہ میں کیا ہے؟ یہ نہیں چنگی آگ جڑی آسمان تو بلاؤ. زبان ایک کیا ہے؟ آگ ہے. پہلے نمبر پر کیا آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا. کدی کدی ایک گند نو جلاؤندی ہے تے کدی کدی چنگی چیز آ جاتی. پر یہ کام ایک ہی ہے کہ جلانا. جیسے آگ کے کام ہے. آگ کتے صحیح مطلب گند پیا ہوئے انہوں بھی آگ لاؤ تے جے کتے چنگی شان میں پھر گھر کدی شرکٹ جڑا شارٹ ہو جائے جو آپ کی LCDیاں کی تے فریجاں کی تے کپڑے کی تے قیمتی چیز کی سب کچھ کیا کرتے. زبان بھی ایک کیا ہے؟ زبان ایک کیا ہے؟ آگ ہے. اور پھر کیا لکھا ہے؟ صرف آگ نہیں اور کیا ہے؟ زبان ہمارے عذاب شرارت کا ایک عالم ہے. یہ شرارت کا عالم ہے. پھر آگے کیا؟ اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے. یہ داغ کتے نہ لگتا جو جسم اسی آنے میں کوئی گناہ کریے تو پھر لگے گا. پر کون لگاتی ہے زیادہ؟ زبان. لکھا سارے جسم کو کیا کر دیتی ہے؟ داغدار بنا دیتی ہے. اور پھر ایک اور کام کرتی ہے جہنم کی آگ سے ہے. پہلی آگ لگاؤں دی جو دوجی جیڑی جو شرارت کر دی جو تیجی چیز جسم نو داغ لگاتی ہے. اور چوتھی چیز جہنم کی آگ سے. جہنم چ کون کھڑے گی؟ ہے کئی آتے ہیں بھائی جی تو بولیا یہ بہت پتا لگتا ہے جنہیں چکر بندہ کی ہوتا ہے چکر پتہ ہی لگتا ہے جب بولتا ہے کون لے کر جائے گا؟ جہنم میں لے کر جائے گی. اور یہ کئی دفعہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلا گناہ کس سے ہو؟ جب گناہ ہو گیا زبان کا چسکا پورا ہو گیا نا تو پہلا الزام پھر کی کتوں لگا؟ آدم نے بولیا نا زبان ہے جب یہ ہوا ٹرانسفر کیتا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زبان جو ہے یہ کرتا ہے. ایک اور چیز ہم سیکھیں. تیسری چیز ڈبل سٹینڈرڈ. ڈبل سٹینڈرڈ کو کیا کہیں گے؟ دوغلا پن. ایک زبان تو میٹھا میٹھا جدوں پوری تو باتیں لکھی ہوئی آگے پڑھ لیں بے شک 9ویں اور 10ویں آج کیا اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں. ایک چیز میں نے چھوڑ گیا پھر آگے چلتا ہوں. اچھا وائزن بھی کیا ہوتا ہے؟ کیا وائزن کیا ہوتا ہے؟ زبان کی یہ بھول گیا تھا میں اس پر زیادہ نہیں بولتا کیا ہے لیکن ہم اسی بار بات آئیں گے. ڈبل سٹینڈرڈ. ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے؟
चर्च होर बाहर है जदों कोई सामने होए उदों होर ते घर दे विच मन ला के सुनो घर च गल्लां कोई होर इहनूं की आंदे जो डबल जदों तुझे कोल मोबाइल वेखना है कि कुछ, लेकिन यहाँ कुछ और बात लिखी है, ये मैं आपकी नहीं कर रहा, डबल स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। 8वीं आयत में लिखा है मगर ज़बान, अच्छा एक और बात भी कही है, वो ये की गई है क्योंकि मैंने अभी इस पर एक और मैसेज, और वो ये बात की गई है कि हर चीज लिखा है कीड़े मकोड़े चपाए परिंदे दरियाई जानवर इंसान के क्या आए हैं और ज़बान, जिहदा मतलब सब तो मुश्किल काम केड़ा है? ईमानदारों बोलो कौन सा काम मुश्किल है? कीड़े मकोड़े चीज़ां बड़ियां काबू कर लेनियां आसान है, लेकिन क्या नहीं काबू होती? ये बड़ा मुश्किल काम मेरे लिए भी, और सारा तो काम फिर कितने बोला करना चाहिए? रूहानी कौन बनाएगी? जिवें जिवें तुहानूं खौफ होएगा खुदा दा, तुसीं कोई गल दा जवाब दे नहीं सकते हो तो चुप कर रहना, रात खुदा मेरे मूँहों को गल ना ही निकले, लेकिन कई जाते ने मुझे ना दसा ना ही आए, डबल स्टैंडर्ड। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। क्या देते हैं? देते हैं जी हैं जी उससे हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया रब की होवे सलाम साडा रब वड्डे वड्डे काम काम करदा, थोड़ी देर बाद जुबान चो समझते हैं ना कोई? ये नहीं, आगे क्या लिखा हुआ है भाइयों, ये नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से मुबारक बात, एक ही से बददुआ निकलती है। आए भाइयों ऐसा ना होना चाहिए। क्या ना होना चाहिए? क्या? प्रस्तुत करने वालों कई दो ही रखिया ने ज़बानां, केड़ियां? प्रस्तुत दे वक्त प्रस्तुत, कलाम दे वक्त कलाम। इसलिए पहली आयत का मैं नहीं अभी किया, क्या तुम में से उस्ताद, हर बंदा नहीं चाहता मैं की बना। चाल स्टेज का किन्नियां नूं चाह हुंदा है? मैनूं नहीं लगता भी कोई 90% लोगों को स्टेज का चाह होता है। वो अपनी किसी कमी के बाहर सकते ना आ सकन, वो मसले की वजह ना आ, उन्होंने दिल करता जो किसी वक्त मैं भी की नजर आवा, मैं दस आना मैं भी की हाँ, रूहानी बंदा है, रूहानी बंदियां मेरे बारे जानन लोग। बात ये भी लिखा हुआ है कि तुम में से ज्यादा उस्ताद, क्योंकि एक तो काम तो निकलना, इसके लिए बात करेंगे आज नहीं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि लिखा है अच्छा है कोई ऐसे नाला आप वेखे कि मिठा भी आ जाता उच्चों बंदियां को, है जो इंसाना को क्या क्या मीठा पानी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो बंदा आंदा यार वो तो बड़ा है हालेलुया करदा जी, आप बाहर वेख इनू नाल ही हालेलुया किधर गया ही, तो काम कोई और शुरू हो गया। ये दोनों नहीं होने चाहिए, बाइबल मना करती। बाइबल क्या करती है? मना करती है। और बाइबल मुकद्दस जो है इन चीज़ों को क्या करती है? मना करती है। निकालिए ज़बूर 39। कौन सा ज़बूर? 39 ज़बूर। कौन सा जी? निकालें
पहली है, जी। मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा ताकि मेरी जुबान से खता ना हो। तो कि निगरानी की करनी है? मैं अपनी राह की, तो क्या निगरानी करनी है? जुबान से कंट्रोल। फिर क्या है? जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुंह को, आगे क्या लिखा है, मैं गूंगा बनकर नेकी की तरफ से भी खामोशी। आंदा मैं गूंगा ही बन गया, क्योंकि बंदा सामने किहड़ा सी? शरीर। कई आंदे ने यार मैं करना तो नहीं सा चाहता, ऐसा बंदा मेरे मत्थे टक्करिया। फिर मैं कहा उन्होंने भी दो होण। लेकिन खुदा का बंदा क्या कहता है? मैंने शरीर बंदे को देखा, शरारत उनके खैमों में है, तो मैंने क्या किया? मैंने अपने मुंह को बंद कर लिया, प्यारा बैठा लिया। मुझे पता है ये आएगा। अच्छा, मैं आज आपको सच्चाई से कहना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े खादिम हैं ना, बड़े बड़े, जिनको कहते हैं यार ये कैसे इतने बड़े रूहानी, वो आपको किसी की बात आकर चुगलियाँ बताएगा ना, तो जो रूहानी लोग होते वो कहते हैं यार को होर गल छड़, यार छड़ पन जो भी कोई करता है। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਚੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਕਈ ਬੜਾ ਆਜਾ 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 ਆਜਾ, ਤੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ, तूने हमको टाइम ही नहीं देता, करना किसी मिलिया? सिर्फ चुगलियां। ओ आई, ओ आई, ओ आई, ओ आई, ओ भी नपाक ते त्यानू भी नपाक करके चली गई, तो तुसी भी करके ते ओके। यही बाइबल कह रही है। मैंने अपनी ज़बान को, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी के घर में जाओ, कहो छड्डो परा जो कोई करदा करने दो, आओ हम अपने कलाम की बातें करें, आओ हम अपने बच्चों की बातें करें, आओ हम जो है को अच्छी बातें करें। जब एक दूसरे को मिलो तो अच्छी बातें करो, अच्छी बातें करो। ऐसा ना हो ऐसी बातें करके खुद भी क्या हो जाओ। है ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਮੈਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਗੀ, ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ 5-7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ? चलो किसी सही को बताए, वो उसकी सलाह करे, वो तो ठीक है। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ। ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਠਰਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ नहीं है? तो इनसे भी हमें तौबा की ज़रूरत है, इन चीज़ों से भी हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, जो खुदा में दुनिया में अजीम खादिम है, उनके पास कोई जाकर बात करे, वो कि छोड़ो यार परा, कोई और गल करो यार। ये है रूहानियत का स्टैंडर्ड, म्यार। वो कानों में सुनना ही नहीं चाहते। सुनने वाला तो सुनाने वाला दोनों बराबर। जो सुनने वाला तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। अगली दफ़ा हम मज़ीद इनसे बातें सीखें। इसलिए कहते हैं बाइबल स्टडी। ये बातें बाइबल स्टडी में होती हैं, ये बातें आम नहीं होती। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमें अपनी ज़बान पर काबू करने का फजल दे। आमीन। अपने सरों को झुकाएं।